پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس فیصلے کو لے کر اپیل میں جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، پہلے ہی کہا جا رہا تھا فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم اپیل میں جائیں گے، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس طرح کے بیانات کو لے کر وہ کتنا فرق پڑے گا اس سے؟ کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی آئی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہے، دوسری طرف عثمان صاحب بھی اشارے دے رہے ہیں، حکومت کو واقعی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جواد۔ لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا کیا، جو آپ نے ابھی کہا نا کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ریاست پر بھی حملے کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت پر بھی کر رہی ہے۔ مطلب سمپل از دس کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں تو کچھ بھی۔ ان کا موٹو یہ ہے، کیونکہ ان کی ریڈ لائن ان کا عمران ہے، ہمارا ریڈ لائن جو ہماری ریڈ لائن ہے وہ پاکستان ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا کیا، تھوڑا سا قوم کو سادہ الفاظ میں بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بیٹھ کر قانون کی اور اس کی کتاب جب کھول کے بیٹھتے ہیں اور اس زبان میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ چوری کا پیسہ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 80 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں۔ 80 ارب لگ بھگ 100 ارب روپے، یعنی قریباً 1 کھرب روپے ہوتے ہیں۔ یہ لندن میں پکڑے گئے، نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ایجنسی ہے انہوں نے پکڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم کی ملکیت ہے، یہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے۔ انہوں نے وہ پیسے پاکستان کو واپس کر دیے، واپس بھیج دیے۔ وہ پیسے جب آئے تو اس وقت عمران خان نے اس کو مونوپلائز کیا، ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی۔ یہ پیسہ ملک ریاض ہی لے کر گیا تھا برطانیہ میں، اور عمران خان نے اس کو بولا کہ مجھے فلاں زمین لے کے دو، زمین لے کے دی۔ القادر یونیورسٹی کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا گیا، اور وہ پیسے بجائے اس کے کہ وہ جائیں اور وہ اکاؤنٹ نمبر 1 ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو، وہاں پر جمع نہیں ہوئے وہ، بلکہ ملک ریاض کو جو جرمانہ تھا اس کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے۔ تبھی وہیں پر یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے کہ عمران خان نے اس کی منظوری بحیثیت وزیر اعظم مس یوز آف اتھارٹی، اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کیا، کیونکہ انہوں نے زمین لی تھی 500 کنال کی القادر ٹرسٹ کے لیے، اور بند لفافے میں وزراء کو، اپنے کابینہ کو کہا کہ آپ نے یہ کھولنا نہیں ہے، بس مجھ پہ ٹرسٹ کریں اور اعتبار کریں، تو آپ انگوٹھے لگائیں، دستخط کریں اور یہاں سے چلتے بنے۔ وہ پیسے جب اکاؤنٹ نمبر 1 میں جانے کی بجائے ملک ریاض کی منی لانڈرنگ میں گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو سب کچھ جو کیس میں ہوا، یہ پاکستانی قوم بھی پچھلے کئی دنوں سے سن رہی ہے، آپ لوگ بھی بتا چکے ہیں۔ سر میں ذرا ڈائلاگ پروسیس کے حوالے سے آپ سے چند سیکنڈ دے دیں۔ جی اور اس کے حوالے، یہ 500 کنال کی جو زمین تھی وہ عمران خان کی فرنٹ وومن جو تھی فرح گوگی، جس کو فرح شہزادی بھی کہتے ہیں، اس کے نام ٹرانسفر ہوئی، اور پھر ملک ریاض کی بیوی کو روز فرح شہزادی کال کرتی تھی کہ بشرا بیوی کو 6 کیرات کی انگوٹھیاں چاہیے، 6 کیرات کے نیکلس چاہیے، 6 کیرات کے پائل چاہیے، 6 کیرات کے کڑے چاہیے، اور پھر وہ شاپنگ ڈیلی ہوا کرتی تھی۔ تو دس واز اے سٹوری آف کرپشن، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چلے اب یہ تو جو کچھ ہوا یہ تو ماضی کا قصہ بن گیا۔ ذرا یہ بتائیے اب اس فیصلے کے بعد میں جو ڈائلاگ پروسیس آپ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، اس فیصلے کے اثرات اس پر پڑتے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھیں، آپ کو میں پہلے بھی اس پہ اپنا ورڈکٹ دے چکا ہوں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پورے فل تھروٹل کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں 3 وہ کارڈ ہوتے ہیں جو پلے کر کے آپ اپنی مرکزی سیاست یا اپنی فیم کو بڑھا سکتے ہیں یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوام دے سکتے ہیں۔ اینٹی امریکن نیریٹو وہ عمران نے لے لیا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ عمران نے لے لیا تھا، اور پرو اسلامک ٹچ یہ بھی عمران نے لے لیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھا۔ اس کی گاڑی دوڑتی نہیں ہے، اس کی گاڑی بھاگتی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جو فالوئنگ ہے وہ اس طرح برقرار رہتی ہے۔ عمران کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ کر آپ کوئی بھی بات کریں، ان کے کوئی بھی مطالبات آپ مانیں نہ مانیں، the only thing which suits him that is to build a new narrative۔ وہ اپنا نیا نیریٹو بنائیں گے، اور 31 تاریخ کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا نیریٹو کیا نکلتا ہے۔ پہلے
میں تو 2 وزیر اعظم کو دیکھا ہے. ایک نواز شریف تھا جس کو ناحق سزائیں سنائی گئی, اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. ایک ہم نے آج یہ بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ ٹرمپ پہ چھوڑ دیا. تو لیٹ سی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم نے تو دیکھ لیا, ہم نے تو فیس کر لیا. اور یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنے ہیں. جو ان کا بیہیویئر ہے, جو ان کی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ابھی تک وہ انہوں نے بیہیو کرنا نہیں سیکھا. ان کو چاہیے کہ یہ وقت سے سیکھیں. یہ پاکستان کے قومی ادارے میں آئے. چلیں ندیم صاحب سے پوچھ رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.